DGISPR کی پریس کانفرنس. دیکھیں سعودی عرب اور پاکستان کا جو معاملہ ہے نا رانا صاحب, ہم ایک پاکستانی چینل ہیں اور پاکستانی ریئلٹیز اور پاکستان کا جو عوام ہے وہ یہ ان کی امانت ہے ہماری اسکرین. لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کیا کہی تھی کہ ود اور وداؤٹ سعودی عربیہ, کہ کشمیر پر جو موقف ہے وزرائے خارجہ کانفرنس OIC کی ہونی چاہیے اور ہم اس پہ آگے موو کریں گے, سعودی عرب ہمارا ساتھ دے یا نہ دے. اتنی سی بات کہی, اس پر جو واویلا کھڑا کیا گیا آپ کو پتا ہے. شہباز شریف صاحب آ گیا, یعنی یہ اس سے آپ یہ آزاد کروائیں گے کشمیر کو, یہ سیاسی جماعتیں. آج پیپلز پارٹی کی شہری رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں طلب کیا جائے ان کو, شاہ محمود قریشی صاحب کو سینٹ میں, اور وہ وضاحت کریں اس بات کی. کس چیز کی وضاحت کریں؟ بجائے اس کے کہ یہ ساری سیاسی جماعتیں آج وزیر خارجہ کے بیان کے پیچھے کھڑی ہوتی, آج پورا سپورٹ ان کو دے رہی ہوتی, یہ کیا کر رہی ہیں انڈیویجولز. میں دیکھ رہا تھا اس میں بیانات سب کے آ رہے ہیں, مسلم لیگ کاف کے قائدین کے بھی بیان آئے, یہ پیپلز پارٹی کی شہری رحمان صاحبہ, یہ تو ہر بندے کو اب یہ اٹارنی جنرل کو بھی کہہ رہی ہیں کہ بلا لیں, کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ کہا جب کراچی کی تباہی کی بات ہو رہی تھی کہ ہم ہر طرح کی قانونی آئینی آپشنز پر غور کر رہے ہیں. تو بلاول بھٹو صاحب کا آ گیا ٹویٹ کہ ہم کوئی غیر آئینی اقدام جو ہے اس کی ہم اس کی مخالفت کریں گے. اور بھائی گورنر راج لگانا پاکستان کے آئین میں ہے, ان کے نانا نے نہیں لگایا تھا بلوچستان میں. تو یہ کہنا کہ جی یہ غیر آئینی ہو گیا, زرداری صاحب نے پنجاب میں نہیں لگایا تھا. اب یہ لیکن میں پہلے ذرا ہم سعودی عرب والا معاملہ ڈیل کر لیں. اب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جا رہے ہیں, دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ سعودی عرب سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, ہسٹوریکل تعلقات ہیں, اور ان تعلقات کو آگے بڑھنا چاہیے, لیکن اس میں تبدیلی کوئی نہیں بتاتا. دیکھیں شاہ فیصل نے, ان کو اتنی محبت تھی پاکستان سے کہ جب بنگلہ دیش بنا ایسٹ پاکستان, پاکستان نے اس کو تسلیم کر لیا. شاہ فیصل نے اپنی زندگی میں بنگلہ دیش کو ایز این انڈیپینڈنٹ کنٹری ریکگنائز نہیں کیا, اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا. یہ تعلقات تھے سعودی عرب کے پاکستان کے ساتھ, اور یہ ان کی محبت تھی. ابھی جو حکمران ہیں ان کے جو بزرگ تھے وہ ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے تھے. یہ محمد بن سلمان صاحب نے کہا تو ہے کہ میں پاکستان کا سفیر ہوں, لیکن عملی طور پر نہیں ہے. عملی طور پر یہ مکمل طور پہ امریکہ اور انڈیا کی گود میں ہے اور وہاں پر انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. یعنی آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت وہاں پر کشمیریوں کو مارا جا رہا ہے, جس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, تو پرنس محمد بن سلمان نے ان کو مودی کو بلا کے وہاں پر جو سعودی عرب کا ہائیسٹ ایوارڈ ہے وہ دے دیا. اب اس پہ اگر بات کریں تو اس سے تعلقات خراب ہوں گے. اور بھائی دیکھیں وہاں پر پرابلم ہے کشمیر میں, اور اینف از اینف. ان کی اب دیکھیں ان کی اپنی ریالٹیز, ہماری اپنی ریالٹیز. سعودی عرب اور پاکستان کا 60s میں ڈیفنس پیکٹ ہوا کہ سعودی عرب پاکستان ایک دوسرے کی دفاعی طور پر مدد کریں گے اگر کوئی ایسی بات ہوئی, انٹیلیجنس شیئر بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے. لیکن اب کیا ہے ریالٹی, یہ بھی تو بتائیں نا کہ پرنس محمد بن سلمان نے ڈیفنس پیکٹ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کیا ہے, ٹریننگ کا, انٹیلیجنس شیئرنگ کا. کیوں کیا انہوں نے یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ, $40 بلین کی ارامکو کی انویسٹمنٹ وہاں پر وہ کر رہے ہیں. اب پاکستان کے اگر وزیر خارجہ نے ایک بات کہی ہے اور وہ کشمیر کے حوالے سے وہ بات ہے, تو یہ ان تمام سیاسی جماعتوں کا کام بنتا ہے کہ یہ ایک میسج دیں. سعودی عرب سے تعلقات ہمارے جو بائی لیٹرل ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ جو حرمین شرفین ہے اس کی حفاظت پاکستان کی فوج کے ذمہ. پاکستانیوں کا دل سعودی عرب کے ساتھ دھڑکتا ہے. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, یہاں پر LOC پر روزانہ شیلنگ ہو رہی ہے, اور یہ جو عرب کے بادشاہ ہیں یہ انویسٹمنٹ بھی انڈیا پہ کریں, ہائیسٹ ایوارڈز بھی ان کو دیں, تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستانی انڈینز یا سعودی عرب کے آگے لمبے پڑ جائیں؟ رانا صاحب یہ کیا ہے؟ اور یہ ان کو شرم نہیں آتی جو یہ کویسچن کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی کو, اور ان کی حمایت, یعنی ابھی یہ کوئی حمایت یا مخالفت کی بات نہیں ہے. صرف شاہ محمود قریشی نے یہ نہیں کہا کہ سعودی عرب ہمارا دوست نہیں ہے, یہ نہیں کہا کہ ہم سعودی عرب سے تعلقات توڑ لیں گے, صرف اتنا کہا کہ we will move on with اور وداؤٹ سعودی عربیہ. تو یہ تو ہمارا حق نہیں ہے. سمیع صاحب ایک بات جو سمجھنی چاہیے نا ان سارے دانشوروں کو, وہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان
दो अलग अलग मुमलिकतें हैं, दोनों के अपने अपने मफादात हैं, दोनों की अपनी अपनी ज़रूरियात हैं। अगर सऊदी अरब आगे बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है और वो उनके साथ इक़्तिसादी मफादात वाबस्ता है तो वो उनका फैसला, हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते। इसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो अगर किसी भी और मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाता है, या जो जैसे मसला कश्मीर है, अब मसला कश्मीर पर तुर्की और मलेशिया पाकिस्तान का खुलकर साथ देते हैं, तो पाकिस्तान और तुर्की और मलेशिया अगर मिलकर कोई मुश्तरका हिकमत अमली अपनाते हैं तो पाकिस्तान इसके लिए आज़ाद है। ये चीज़ जो है यहाँ पर ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि शरीफ ख़ानदान माल जब भी चुराया यहाँ से तो जाके सऊदी अरब में पनाह ली है, फिर वहाँ पर उनके साथ उनके कारोबारी मराकज़ हैं, जब भी कोई बात होती है तो उधर जाते हैं। अब वो उन्होंने पूरी एक कैंपेन शुरू कर दी, शहबाज शरीफ साहब आ गए, मरीम साहबा आ गई, सब उन्होंने लताड़ना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी को आप देख लें, शहरी रहमान साहबा कह रही हैं जी कि आप वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को यहाँ पर बुलाएं। इसका मतलब ये आप इंडिया को ये मैसेज दे रहे हैं, कश्मीरियों को वहाँ पर जो इस वक्त बेचारे जिनके साथ जुल्म हो रहा है उनको आप ये मैसेज दे रहे हैं कि हम आपसे ज़्यादा, हमें ये ममालिक अजीज़ हैं, आपके खून से ज़्यादा हमें ये तेल अजीज़ है। 3-3.5 बिलियन डॉलर का जो उन्होंने देना है कि जी वो फैसिलिटी हमारी बंद ना हो जाए। देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पीपल्स पार्टी का कायद है, उसने कहा था कि हम 1000 साल जंग लड़ेंगे, घास खा लेंगे, जंग लड़ेंगे। तो ये तेल के पीछे मरे जा रहे हैं, फैसिलिटी लेनी है इन्होंने अपने पेट भरने हैं। पाकिस्तान के गरीबों को इन्होंने जितने भी पैसे लिए कोई फ़ायदा हुआ? गंदम नहीं है वहाँ पर, चीनी की कीमत देख लें, बिजली नहीं है, ये सब कुछ इन बड़े लोगों ने हड़प कर लिया। और अब क्यों वो तेल की फैसिलिटी ख़त्म हो जाएगी, वो पैसे वापस देने पड़ जाएंगे। और भाई तुमने लिए हैं 2 पैसे, पाकिस्तान के गरीब लोगों को तो कुछ भी नहीं मिला। आज भी गुर्बत, बेरोजगारी और जिल्लत की ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं, और ये हमें दर्स दे रहे हैं कि जी सऊदी अरब को नाराज़ नहीं करना, यानी कश्मीरियों को आप मरने दें। सऊदी अरब को, भाई सऊदी अरब अगर नाराज हो रहा है तो वो खुद हो रहा है ना, हम तो नहीं कर रहे हैं उसको। ना सऊदी अरब से कोई ऐसा मामला हुआ है ना कुछ। देखें, सऊदी अरब इंडिया के साथ अपनी तजारत बढ़ा रहा है, पाकिस्तान ने उन्हें कुछ नहीं कहा, पाकिस्तान ने कोई उस पर एहतजाज किया, कुछ भी नहीं किया, उनका अपना मामला है। इनसे बंदा पूछे कि भाई अपने मुल्क के मामलात जो हैं, अपने मुल्क की खारजा पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान ने तय करनी है ना, सऊदी अरब से या यूएई से या अमेरिका से पूछ के। बैनुल-अक़वामी सतह पर अमेरिका और चाइना के दरमियान जो कशीदगी है वो है, लेकिन पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं, पाकिस्तान अपने ताल्लुकात, अपने मामलात को अपने तरीके से देखता है। और ये लोग जो हैं, अभी आप भाईजान जो बात कर रहे थे ना गरीबों की, गरीब जो पिस रहे हैं, अभी आपने वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया। आप देखें कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस गुलजार की सरबराही में भाईजान सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इनका जिस तरीके से तिया पांचा करके रख दिया है ना, सिंध गवर्नमेंट के करतूत जो है कि ये चीफ मिनिस्टर साहब हेलीकॉप्टर पर आते जाते हैं, जो डोनर एजेंसियों से या गैर ममालिक से भी इमदाद मिलती वो भी खर्च नहीं होती आवाम पर। तो इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी। और फिर आपने जो अभी बात की शहरी रहमान साहबा की कि भाई अटॉर्नी जनरल ने बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट में, ये अजीब तमाशा है कि जो उसको सेनेट में बुलाया जाए। आज वो रजा रब्बानी भी अजीब दानिश्वर बने हुए हैं कि जी उसको बुलाया जाए, सेनेट में बुलाया जाए। आप सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को किस तरह सेनेट में ज़ेरे बहस ला सकते हैं? क्या आप बार बार कहते हो कि आइन की बालादस्ती, किस आइन के तहत आप अटॉर्नी जनरल को बुला सकते हैं? आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को किसी सूरत में ज़ेरे बहस नहीं लाया जा सकता कौमी असम्बली या सेनेट में। इन लोगों ने समी साहब अजीब तमाशा लगाया हुआ। ये आइन को समझते कि आइन मोम की नाक है कि जिस तरीके से चाहो मोड़ लो उसको, जो बात इनकी। अब इनको नजर आ रहा है इनके काले करतूत जो हैं सिंध हुकूमत के, वो सामने आ रहे हैं। इन्होंने कराची का सत्यानाश कर दिया समी साहब। अभी चीफ जस्टिस साहब ने जो नोटिस लिया, अब मैं आपको ना, आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त है, मैं आपको शाह महमूद कुरैशी साहब का वो शॉर्ट सुनवा देता हूँ, साइंस ज़रा सुन के कि क्या उन्होंने किसी मुल्क के ऊपर कोई तनकीद की है या कोई ऐसी को उन्होंने बात कही है जो इतनी काबिल एतराज़ है। ज़रा सुनवाइए जी शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू। मुझे बताइए इस सारी गुफ्तगू में वो क्या कह रहे हैं कि OIC के वो वज़राए ख़ारजा या वो ममालिक जो कश्मीर पर हमारा साथ देना चाहते हैं, अगर OIC नहीं बुलाता उन उस इजलास को, तो मैं वज़ीर-ए-आज़म से, अपने वज़ीर-ए-आज़म से ये कहूँगा कि आप इसको
اس کو بلاتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک اور انٹرویو میں انہوں نے کہا سوال کے جواب میں کہ ود اور وداؤٹ سعودی عربیہ وی ول موو، یعنی اپنے وزیر اعظم سے میں کہہ رہا ہوں کہ کشمیر کے جو حمایتی ہیں ممالک، ان کے وزراء خارجہ کا، مسلمان وزراء خارجہ کا آپ اجلاس بلائیں. اس پر یہ کہہ رہے ہیں. اچھا اس پر اب آپ دیکھیں سعودی عرب، مجھے پتہ ہے کہ سعودی عرب اس کی بڑی ٹرانسلیشن منگوائی انہوں نے، پھر اس کے بعد جو ہمارے جو یہاں پر سعودی عرب کے سفیر ہیں انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کی، اور وہ سارا جو میٹنگ ہونی ہے جو سعودی عرب میں ان کی تفصیلات طے ہوئیں، اور اب 16 کو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جا رہے ہیں. اس ساری بات میں صرف ایک میسج تھا شاہ محمود قریشی کا کہ میں اپنے وزیر اعظم سے یہ کہوں گا کہ ناؤ اٹ از ٹائم، اب وقت آ گیا ہے کہ کشمیریوں کی حمایت کے لیے جو بھی آتا ہے ہم اس کو اپنے ساتھ لیں، کانفرنس کریں اور آگے بڑھیں، کیونکہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے. مجھے بتائیں، بالکل ٹھیک ہے، مجھے بتائیں یہ کیا غلط بات کہی؟ اور شرم نہیں آتی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے سعودی عرب کے درینہ تعلقات؟ شہباز شریف کو کہیں آئینے میں اپنا منہ دیکھے. وہ آپ دیکھیں نا، وہ جو یعنی ایک مسخرہ پن کرتے بوٹ پہن کر، اور ان کی جو بھتیجی نے جو کل سارا ٹوپی ڈرامہ کیا پرسوں، گولی ہے جی ڈرلیں اپنے باپ کی گاڑی کو مار مار کے. مجھے یہ بتائیں رانا صاحب، کیا یہ شرم نہیں آ رہی جو اس وقت شاہ محمود قریشی پر تنقید کر رہے ہیں؟ وہ سعودی عرب کے، میں تو کیا کہتا ہوں، ٹاؤٹ ہیں سعودی عرب کے، وہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یہ سعودی عرب یہ فورن ٹاؤٹ ہیں. یہ سعودی عرب کے بھی کوئی دوست نہیں ہے. میں آپ کو عرض کروں، آپ نے ابھی شاہ محمود کی گفتگو سنائی، انہوں نے کس طرح نپے تلے الفاظ میں کہا کہ ہم مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ آئیں ہمارا ساتھ دیں. اگر نہیں دینا چاہتا کوئی تو میں اپنے وزیر اعظم سے کہتا ہوں کہ جو ساتھ دینا چاہتے ہیں ان کا اجلاس بلائیں. اب اس میں کیا برائی ہے؟ اور دوسرا، کیا ہمیں اپنی پالیسی بنانے کا اختیار نہیں ہے؟ کیا ہمارے وزیر خارجہ اپنے وزیر اعظم کو نہیں یہ بات کہہ سکتے جو انہوں نے پبلکلی کہی اور کشمیریوں کو ایک میسج دیا، اور اس پر بجائے اس کے کہ یہ وزیر خارجہ کو سپورٹ کریں، پاکستان کے پرائم منسٹر کو سپورٹ کریں، یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ وزیر خارجہ کو طلب کریں. سینٹ میں شہری رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں. کیوں کہ وہ یہ جو اس کو رنگ یہ دیا گیا کہ یہ سعودی عرب کے خلاف سٹیٹمنٹ ہے، اور اس لیے کہ وہ امریکہ جو ان کا سب سے بڑا ماسٹر ہے. سعودی عرب کے دوست ہیں، آپ کو نہیں پتا بھائی جان؟ یہ صرف اور فرینڈز، میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، سعودی عرب کے بادشاہ نے، آصف علی زرداری جب صدر تھے، کنگ عبداللہ نے ملاقات سے انکار کر دیا تھا. یہ ان کی عیادت کے لیے جانا چاہتے تھے جب وہ نیو یارک میں زیر علاج تھے، بیمار تھے، تو انہوں نے یہ سعودیز نے یہ پیغام بھجوایا تھا کہ جو اصل خرابی کی وجہ ہے اسی کو ہم کیسے یہاں پر ریسیو کر لیں. یہ میں بتا